چوتھا انسان جو اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 57، واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ کو ظالم انسان پسند نہیں ہے۔ جو انسان ظلم پر اپنی زندگی گزارتا ہے اللہ کو وہ پسند نہیں، اللہ کو وہ پسند ہے جو عدل پر اپنی زندگی گزارے۔ ظالم انسان کا حشر دنیا میں بھی برا ہوتا ہے اور آخرت کی منازل بھی اس کے لیے بہت سخت ہوتی۔ اللہ عادل ہے، اللہ عدل کو پسند کرتا ہے۔ جو بھی ظلم پر مبنی حکم دیتا ہے تو فوراً ہی اس کی گرفت میں خود ہی آ جاتا ہے۔ امام مزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، اس میں انہوں نے واقعہ نقل کیا حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ اپنے دور کے بہت بڑے محدث اور فقیہ ہیں، 161 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ بیت اللہ میں تھے اس حال میں کہ ان کا سر مبارک فضیل بن عیاض کی گود میں تھا اور ان کے پاؤں سفیان بن عیینہ کی گود میں تھے۔ خلیفہ منصور نے حکم دیا تھا کہ میرے آنے سے پہلے میں مکہ میں آ رہا ہوں، اس سے پہلے سفیان ثوری کو ایک سولی پہ چڑھا کے پھانسی دے دو۔ اس نے یہ حکم دے دیا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ حرم میں اس حال میں تھے، ان کو یہ اطلاع پہنچ گئی کہ ان کے قتل کا حکم دیا گیا ہے۔ کسی نے ان سے کہا کہ فوراً آپ چھپ جائیے، انہوں نے کہا نہیں۔ پھر دوسروں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو یہ آپ کو تکلیف دے، اس سے ہمیں تکلیف پہنچے گی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور گئے بیت اللہ کے سامنے، اللہ سے دعا کی، حتیم کے پاس پہنچے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ خبر آئی کہ خلیفہ منصور اپنی سواری سے نیچے گر گیا اور گر کر اسے موت آ گئی، یعنی خود وہ مکہ میں داخل بھی نہ ہو سکا۔ اور پھر اسی کی نماز جنازہ جب پڑھائی گئی، اس جنازے میں شرکت سفیان ثوری نے بھی کی۔ تو دیکھیں ظلم پر مبنی حکم دے رہا تھا کہ میرے آنے سے پہلے سفیان ثوری کو پھانسی دو، بھلا اسے کیا موت اور پھانسی آتی، خود ہی مکہ میں داخل نہ ہو سکا اور سفیان ثوری ان کے جنازے میں شرکت کر رہے تھے۔ تو موت اور حیات اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ظالم انسان پسند نہیں، جو ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی سزا دے دیتا ہے۔ تو چوتھا ناپسندیدہ انسان واللہ لا یحب الظالمین، ظالم اللہ کو پسند نہیں۔ انسان جو فیصلہ کرے عدل کا فیصلہ کرے۔ امام ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کی کتاب ہے من عاش بعد الموت، موت کے بعد کون لوگ زندہ ہوئے، اس کتاب میں انہوں نے اس قسم کے واقعات ذکر کیے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص 40 سال تک قضات کے عہدے پہ رہا، لوگوں کے فیصلے کرتا رہا۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے کہا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے اور مجھے موت آ جائے تو میرے جسم کو گھر میں رکھنا، اور اگر میرے جسم کے کسی حصے میں کوئی تغیر تبدیلی آئے تو مجھ سے سوال کرنا، مجھے امید ہے اللہ مجھے یہ اختیار دے گا، قدرت دے گا تو میں تمہیں جواب دے دوں گا۔ اب انہوں نے اس کے جسم کو رکھا، تھوڑا وقت گزرا تھا تو کیا دیکھا کہ اس کے کان سے پیپ بہنے لگ گئی اور آہستہ آہستہ کان کا حصہ ختم ہونے لگا، گویا کہ اس کو کوئی چیز کھا رہی ہو۔ تو اب انہوں نے آواز دی یہ تمہارے کان کو کیا ہو گیا، یہ کیا چیز بہہ رہی ہے اور کان کی یہ کیفیت کیسے ہو گئی؟ تو اللہ نے اسے قدرت دی، اس نے جواب دیا، اس نے کہا میں نے 40 سال قضات میں گزارے، میں فیصلے کرتا رہا، لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں فیصلہ کر رہا تھا، میرے پاس 2 آدمی آئے، میں نے ایک کی بات توجہ سے سنی، دوسری کی بات توجہ سے نہیں سنی، اور میں چاہ رہا تھا جس کی بات توجہ سے سنی اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، دوسرے کی بات کی طرف میں نے اتنی توجہ نہیں کی، اللہ کو یہ عمل پسند نہ آیا، کہا اس کی سزا مجھے دی گئی۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سزا دے دی اور لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا کہ اللہ کو ظالم انسان پسند نہیں کہ جو فیصلے میں ظلم کرے۔ اس نے دوسرے کی طرفداری کی، اس کی بات کو توجہ سے سنا، اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ سزا دے دی تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کر دیں۔ تو جو اللہ کو چوتھا انسان ناپسند ہے وہ ہے کہ جو ظالم ہو۔ اگر نیک عمل کیا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم اسے خوشگوار زندگی دیتے ہیں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم اسے بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اگر برائی پر عمل کیا ہے تو برے عمل کی بھی سزا ہے، اور اگر نیکی پر عمل کیا ہے تو نیک عمل کا بدلہ بھی اسے دنیا میں ملتا ہے۔ تو اردو کی ایک کتاب ہے ڈاکٹر عبدالغنی فاروق کی مکافات عمل، اس میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک فوج کے لیٹر بریگیڈیئر تھے، انہوں نے اپنے لیے بہت سی ایک زمین خریدی تھی،
لیکن اس شخص کے دو شوق تھے۔ ایک شوق یہ تھا کہ اپنے جیب میں 1.5 سے 2 لاکھ روپے رکھتا تھا اور ہر وقت لوگوں کے سامنے یہ پیسے گنتی کرتا رہتا، اور دوسرا اس کا شوق یہ تھا کہ یہ گاڑی میں گھومتا رہتا اور اپنی ساری زمین میں گشت کرتا، چکر لگاتا رہتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ اپنی زمین پر آیا۔ جیسے ہی یہ زمین پر پہنچا تو اس نے اپنے زمین پہ کام کرنے والوں کو بلایا، تو ایک شخص نے آنے میں تاخیر کر دی، تو اس کو اس پر بڑا غصہ آیا کہ میں نے تجھے بلایا تو کیوں نہ آیا۔ تو اس نے اپنا عذر پیش کیا، لیکن اس نے اس کے عذر کو قبول نہ کیا اور یہ اس کے پیچھے بھاگا مارنے کے لیے۔ وہ غریب آگے بھاگتا گیا اور یہ پیچھے بھاگتا گیا، یہاں تک کہ بھاگتے بھاگتے وہ ایک اپنی جھونپڑی میں گھسا، اندر سے اسے بند کیا، تو اس نے اپنی گاڑی سے پٹرول نکالا اور جھونپڑی پہ ڈالا اور اس کو آگ لگا دی۔ اس انسان کو اس نے زندہ جلا دیا۔ اب اللہ کی گرفت میں کیسے آیا کہ اللہ کو تو ظالم انسان پسند نہیں، اس نے ظلم کیا۔ اب اللہ کی گرفت میں ایسا آیا کہ چند دن گزرے، اس کے گھٹنے میں درد ہوا، پھر یہ تکلیف بڑھتی گئی اور اچانک اس کو فالج ہو گیا۔ ایسا فالج ہوا کہ اب اس کا جسم حرکت نہیں کر سکتا تھا، یہ اٹھنے بیٹھنے میں محتاج ہو گیا۔ خادموں کے ذریعے سے اسے لے جایا جاتا تھا، خادموں کے ساتھ اسے لایا جاتا تھا، اس کا بول و براز بھی بستر پہ ہونے لگ گیا۔ ایک وقت گزر گیا، انتہائی محتاجی میں زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن اس نے کہا، گرمی کا موسم تھا، فصلیں کاٹی جا رہی تھیں، اپنے نوکروں سے کہا مجھے گاڑی میں لے کر چلو تاکہ میں فصل کو دیکھ سکوں۔ اسے گاڑی میں بٹھایا گیا، لے کر گئے۔ جیسے ہی وہاں پر پہنچے، ابھی اپنی فصل کو دیکھ رہا تھا، تو اس نے کہا گاڑی یہیں کنارے پر لگا لو۔ نوکر سے کہا جاؤ تم حساب و کتاب کرو۔ اب وہ نوکر تو چلا گیا حساب و کتاب کے لیے، اب اس کی گاڑی یہیں پر تھی۔ اس کے ارد گرد گنے کا ایک باغ تھا، وہ کسی شخص کا تھا اور وہ گنے کاٹ دیے گئے تھے، اور گنے کے باغ کے ساتھ جو جھاڑیاں تھیں وہ پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ جھاڑیاں آگ کو بہت جلدی پکڑ لیتی ہیں۔ تو قریب سے کوئی آدمی گزر رہا تھا، اس سگریٹ پینے کے لیے اس نے ماچس سے تیلی لگائی، سگریٹ پیا اور تیلی پھینک دی۔ اب وہ شخص جو ڈرائیور تھا وہ تو زمینوں میں آگے حساب و کتاب کے لیے آگے گیا ہوا تھا، اور اپنے اس بریگیڈیئر کو انہوں نے گاڑی میں لٹایا ہوا تھا، اسے فالج تھا جسم پہ۔ تو اتنے میں آگ بھڑک گئی، اور آگ جو بھڑکی تو تیزی سے بھڑکتے ہوئے اس نے پوری گاڑی کو بھی آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پیٹرول تھا اور آگ اور تیز ہو گئی۔ اتنے میں یہ شخص تو حرکت کر نہیں سکتا تھا، فالج تھا، گاڑی سے نکل نہیں سکتا تھا، یہ آواز دیتا رہا، لیکن اس کا نوکر تو بہت آگے بڑھ گیا تھا۔ آنن فانن اللہ کی گرفت میں آیا اور وہ آگ لگی، اور یہ اپنی ہی گاڑی کے اندر یہ جھلس کے مر گیا۔ وہی رقم جس کے ساتھ یہ لوگوں کے سامنے تکبر کرتے ہوئے گنتا تھا، وہی گاڑی جس میں بیٹھ کر یہ چکر لگاتا تھا۔ اب جو اس کا وہ نوکر آیا تو آ کر جو پہنچا تو کیا دیکھا، گاڑی بھی جل گئی ہے اور وہ افسر بھی وہیں جل چکا ہے۔ تو جب دیکھا گیا تو یہ وہی جگہ تھی جس جگہ اس نے اپنے نوکر کو جلایا تھا۔ تو دیکھیں مکافات عمل کیسا ہوا، جس جگہ اس نے اپنے نوکر کو، وہ جھونپڑی میں گیا تھا، اس نے آگ لگائی تھی، تھوڑا ہی عرصہ گزرا، اللہ نے اسی جگہ پر اسی کو اسی گاڑی کے ساتھ اسی نقدی رقم کے ساتھ جلا دیا۔ آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا کہ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ کو ظالم انسان پسند نہیں ہے، ظلم کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، ہم عدل پر زندگی گزاریں، اپنے آپ کو ظلم سے بچائیں، تو چوتھا ناپسندیدہ انسان وہ ہے جو ظلم پر اپنی زندگی گزارے۔ اس لیے ہر انسان اپنے آپ کو ظلم سے بچائے۔